السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ مال کے علاوہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آدمی صدقہ کر سکتا ہے، کیونکہ صدقہ کرنے کا جب ذکر آتا ہے تو آدمی مال کے بارے میں، روپے پیسے کے بارے میں سوچتا ہے یا مال و زر کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن جس کے پاس مال و زر نہ ہو، روپے پیسے نہ ہوں، تو اس کے لیے شریعت میں دوسرے راستے بھی بتائے گئے ہیں کہ ان کو اپنا کر کے آدمی صدقہ کر سکتا ہے۔ اور اس کا ذکر بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، اس میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کے راوی جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں ان ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحدیث۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے اور اسی طرح سے حدیث کی اور دوسری کتابوں کے حوالے سے۔ اس حدیث کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے، کیونکہ اس میں صدقہ کے ان راستوں کا ذکر ہے یا صدقہ کے کرنے کے لیے ان چیزوں کا بیان ہے کہ جو صرف مال اور دولت یا مال اور زر سے ہی نہیں بلکہ دوسرے ذریعوں سے اور دوسرے طریقوں سے بھی آدمی صدقہ کر سکتا ہے۔ اور اس حدیث کی منزلت اور مقام اور مرتبہ کے بارے میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں، اور اس حدیث میں جس بات کا ذکر آیا ہے، اور جیسا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا، اور دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ کرام آئے تھے وہ مہاجرین میں سے غریب صحابہ تھے یا فقراء مہاجرین تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ جو مالدار صحابہ ہیں یا مالدار لوگ ہیں وہ ہم سے اجر میں سبقت لے گئے، یا پورا اجر مالدار لوگ لے گئے۔ یصلون کما نصلی، اور یہ حسد کی بنا پر نہیں تھا بلکہ یہ رشک کی بنا پر تھا، اور نیکی کی جو خواہش تھی ان کے اندر، نیکی کے اندر مقابلہ کرنے کی یا مسابقہ کرنے کی یا سبقت لے جانے کی جو چیز ان کے اندر جو جذبہ تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اجر و ثواب لے گئے، سارا اجر و ثواب وہ لوگ لوٹ لے گئے۔ یصلون کما نصلی، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور وہ بھی روزہ رکھتے ہیں جیسے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور اللہ نے انہیں مال و جائیداد سے نوازا ہے تو وہ اپنے باقی جو خرچ سے زائد جو مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے یہ شکایت کی یا یہ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کہ ایسا مت کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کے ذریعے سے تم صدقہ کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس گرچہ مال نہیں ہے، تمہارے پاس گرچہ روپے پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس گرچہ دولت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم صدقہ و خیرات کر سکتے ہو یا صدقے کا اجر و ثواب پا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے اور ایسے طریقے بنائے ہیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کا ذکر کیا
یا ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ جن کے ذریعے سے آدمی مال کے بغیر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ فرمایا ان لکم بکل تسبیحۃ صدقہ، تمہارے لیے ہر سبحان اللہ کے بدلے صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایک بار تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے ایک صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صدقہ، اور ہر تکبیر صدقہ۔ لہذا جب بھی کوئی آدمی تکبیر بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ ایک صدقے کے برابر ہے۔ ایک بار کہنا اللہ اکبر یہ صدقہ کے برابر ہے، اور جتنی بار کہے گا اتنی بار صدقہ کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ، اور ہر تحمید، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی جتنی بار آدمی اللہ کی حمد بیان کرے گا، الحمدللہ کہے گا، اس کو اتنی بار صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ، اور ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ یعنی جتنی بار آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ صدقہ کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، اور جب تم میں سے کوئی شخص جمع اور ہم بستری کرتا ہے اپنی بیوی سے، بضع کے معنی ہوتا ہے جمع، یا عورت کی شرمگاہ کو بھی کہا جاتا ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، جمع کرتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، فقراء مہاجرین رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے ایک شخص اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے اور اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، کہ تمہاری کیا رائے ہے اگر اس نے حرام کام کے ذریعے سے یا حرام طریقے سے اس نے اپنی خواہش کو اور شہوت کو پورا کیا ہوتا، تو کیا اسے گناہ ملتا یا نہیں ملتا؟ ضرور گناہ ملتا۔ تو آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، کہ جب اس نے حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کیا ہے تو اس پر اسے اجر اور ثواب ملے گا، کیونکہ جو چیزیں مباح ہیں اس میں اگر نیت درست ہو تو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و زر ہو تبھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ اگر فقیر ہیں، آپ کے پاس مال و زر نہیں ہے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو آپ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل صدقے اور اجر و ثواب آپ پا سکتے ہیں۔ ایسے راستے شریعت میں بتائے گئے ہیں، ایسے راستے اور طریقے اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ سبحان اللہ پڑھنا، ہر بار سبحان اللہ پڑھنا صدقہ کے برابر ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ کے برابر ہے، ہر بار الحمدللہ پڑھنا، اللہ کی حمد بیان کرنا صدقہ کے برابر ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ صدقہ کے برابر ہے۔ اسی طرح سے بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو بھلائی کا حکم دینا، کسی کو برائی سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے، اگر نیت درست ہو اور نیت اس کی بہتر ہو اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو حرام کام سے محفوظ رکھے، یا اپنے بیوی کے حق اور واجب کو ادا کرے، یا اس کے بعد اس کے ذریعے سے اسے اولاد اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، اگر یہ سب نیت ہے تو اسے ہم بستری پر بھی اللہ تعالیٰ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور اہل علم نے لکھا کہ اس حدیث کے بارے میں بہت سارے فوائد، اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے اس حدیث کے ثمرات ہیں جس کو ہمیں جاننا چاہیے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھلائیوں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے میں کتنے زیادہ حریص تھے،
اور اسی طرح سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ صرف مال کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مال کے بغیر بھی صدقہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ذکر الہی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل کی فضیلت ہے، یعنی سبحان اللہ کہنے، اللہ اکبر پڑھنے، الحمدللہ کہنے، لا الہ الا اللہ پڑھنے، بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے، اس کی فضیلت ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مباح کاموں میں نیت درست کرنا، اس نیت کا درست ہونا چاہیے، یا ہماری نیت درست ہونی چاہیے، کیونکہ جو مباح کام ہے وہ نیت اگر درست ہو تو وہ کام نیکی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کہ بیوی سے ہم بستری کرنا۔ اور پانچواں فائدہ جیسا کہ علم نے ذکر کیا ہے کہ شرعی احکام کے اندر قیاس کرنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام کام کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا تو اس کو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ اس کو گناہ ملتا۔ تو اسی طرح سے جب اس نے اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کیا تو اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یا اس حدیث کے جو فوائد ہیں، جو اس حدیث کے ثمرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الیکم۔